چلیں آپ دعا مانگی اتنی دیر انشاءاللہ امید ہے کہ بات بن جائے گی. مالک بانیان کی یہ صفحہ آزاد میں بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام حضرات کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کی ایک سانس پاک بی بی کی نالین اطہر کے واسطے مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے جو پورے پاکستان میں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ مل کے آمین کہیے. میرا اللہ ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا کو قائم فرمائے. ایسے شر پسند عناصر جو ایسی گفتگو کرتے ہیں بالخصوص سوشل میڈیا میں مولا امیر المومن کے حوالے سے، جس میں مذہبی منافرت پائی جاتی ہے، شیعہ سنی بھائیوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، مولا انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. اور اگر وہ بغض علی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہدایت کی لکیر ہی کراس ہو چکی ہے تو مولا پھر انہیں نست و نابود فرمائے. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اور پاک بی بی کی خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین ثواب پڑھ دیجیے. اجازت بعد آپ کچھ آواز بہتر ہے جناب؟ چلو ٹھیک ہے. میں نے جناب سید شہباز شاہ جی تشریف فرما ہے، ذاکر صاحب کوٹ میر حسین کے، میں نے ان کا ترلا کیا بابا جی آگے دور جانا ہے تو ان کی مہربانی سید ہے، انہوں نے نوازش فرمائی اور مجھے ٹائم دیا. میں انشاءاللہ اپنے ٹائم میں سے 5-7 منٹ بابا جی کے لیے چھوڑتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا سارے حلالیوں کی اجازت ہے میں بات شروع کروں؟ میرے محترم سامعین، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے یہ شاہ جی وہی آیت ہے جسے میں نے عشرہ محرم میں عنوان سخن قرار دیا تھا. بھائی غلام با جی اس کا نمبر ہے 119 آیت کا، سورت کا نمبر ہے 9، سورت نمبر 9 آیت 100، ایک بار سارا بولو 100، اور سورت کا نام ہے سورہ توبہ. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کون سا سورہ ہے قرآن کا بھائی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یہی صورت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں ذرا آپ کی آواز آئے. بھائی قرآن میں 114 صورتیں ہیں. شاہ جی بابا جی ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولوی صاحب قبلہ قرآن میں درج ہے. جو بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں بھائی، ایک صورت ایسی ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ، اور بھائی اس بسم اللہ جناب اس صورت کا نام ہے بھائی سورہ، ایک باری سارے آکو سورہ، یعنی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قرآن بھی توبہ سے خالی نہیں ہے. بھائی میرے ساتھ بولیے گا بھائی آپ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں کہ اس آغاز مجلس میں بھائی صاحب مہربانی ایسی گفتگو ہو جائے کہ سارا دن آپ اپنے پتر کو یاد کرتے رہیں. سورہ توبہ بھائی یہ ایسی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں. یہ سب کو پتا ہے کہ آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن یہ کسی کو پتا ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی صاحب یہ جلال پور جٹاں کا پرانا نوکر جو آپ کی دعاؤں سے ذاکر بنا ہے، میں آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا بھائی غلام با جی کہ اس سورہ کے آغاز میں اگر بسم اللہ نہیں ہے تو وجہ کیا ہے. پہلی تو بات وہ سنیے جو بڑی مشہور و معروف ہے شاہ جی. بابا جی مشہور بات یہ ہے، علماء کرام شیعہ سنی کہتے ہیں کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے، کوئی بات نہیں بچے ہیں، یہ جو سورت ہے میرے تو دیکھیے ذرا وہ سیٹنگ کر رہے ہیں اس کی پنکھے کی. یہ جو سورت ہے یہ تبرہ سے شروع ہے، سخت لفظ سے شروع ہے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ، کیونکہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے. اور لیکن چونکہ سورہ کا آغاز بڑا سخت ہے، کیسے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، جس کا ترجمہ آپ کی زبان میں یہ بنتا ہے کہ اللہ اور رسول لعنت کرتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں مشرکین سے. تو چونکہ اس سورہ کا آغاز تبرہ سے ہے
اس لیے اس کے اول میں بسم اللہ نہیں۔ مولوی صاحب شیعوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہاتھ جوڑ کے بسم اللہ کرا آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہے کہ اگر سختی کی وجہ سے بسم اللہ نہیں ہے، شاہ جی سادات کے صدقے میں جملہ کہنے لگا ہوں، تو پھر میں آپ کو باجوہ صاحب ایک ایسی صورت قرآن سے دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے لیکن بسم اللہ ہے۔ ابھی میں پڑھوں گا اور عربی پہ ہی آپ نے بول پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہنے بھائی، آپ کے صدقے جاواں سارے آخری حلالی تک۔ حیدری ساؤنڈ والے بھائی جی ابھی بہترین چل رہا ہے جیو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی صاحب اس سے بھی سخت صورت ہے، جبکہ مولوی صاحب قبلہ بسم اللہ ہے، ذاکر صاحب تبارک صاحب اس میں بسم اللہ موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ جتنے میں نے الفاظ قرآن کے پڑھے ہیں نا، تبت سے لے کے سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک سخت ہیں، اور ترجمہ میں کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بیزاری اختیار کرتا ہے۔ ایتھے دیکھا دیکھیے ہم مشرکین، ایتھے دیکھا دیکھیے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اوے تو ٹوٹ کے مرے ہوئے ابو لہبا، یعنی ذاکر صاحب شاہ جی کجا بیزاری اختیار کرنا اور کجا کسی کو بد دعا دینا۔ دیکھیے آپ کے سامنے دو بندے آ گئے، دونوں آپ کو دشمن ہیں۔ ایدے بارے تیرا کی خیال ہے؟ یہ دفعہ کر سیا، آپ نے کہا چھوڑ اسے۔ ایدے بارے تیرا کی خیال ہے؟ دعا کرے تے ماری جائے۔ اب بتائیے سخت کون سا ہوا، پہلا یا دوسرا؟ تو پہلے پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دفع کرتے ہیں، بیزار ہیں مشرکین سے، اور دوسرے دشمن کو اللہ کہہ رہا ہے تیرا روے ککھنا تبت۔ چھوٹے پتر میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں، اگرچہ میں پنجابی سٹائل میں کر رہا ہوں، لیکن بیٹا ترجمہ یہی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹن ہو، تیرا روے ککھنا، تو ابو لہب تجھ پہ لعنت ہو، تو نے میرے حبیب کو اپنا یوں بلند کر کے ہاتھ دکھایا، تیرا ہاتھ ٹوٹے۔ شاہ جی تیرا روے ککھنا، اچھا بسم اللہ کرا انکل جی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صورت اس سے زیادہ سخت ہے۔ اب بولیے بسم اللہ اس میں ہے، اس کا مطلب ہے وجہ کوئی اور ہے۔ اب میں وہ وجہ بیان کرتا ہوں اطمینان کے ساتھ، آپ ایسی خاموشی اختیار کریں کہ آپ کے سانسوں کی آواز ممبر تک آئے۔ پھر جب میں جملہ ہدیہ کروں گا تو جلال پور جٹا جو ہے وہ کنجوس نہیں، سخی علی کے ماننے والے سونا بولتے ہیں۔ ہم توجہ سے، ہوا یہ تھا کہ جب سورہ توبہ بسم اللہ کے بغیر جو صورت ہے، جب اس کی پہلی 10 آیتیں نازل ہوئیں تو سرکار دو عالم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا ابو بکر میرے قریب آ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ قرآن کی 10 آیتیں لے جا، مکہ جا، کعبے کے سینٹر میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ آج کے بعد کوئی شرابی کعبہ میں نہیں آئے گا، آج کے بعد بغیر لباس کے کعبے کا طواف نہیں ہوگا، آج کے بعد ہر کافر و مشرک نجس و پلید کے لیے کعبے میں آنا منع ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے جلال پور جٹا سے حضرت ابو بکر نے جانا تھا، جانا کہاں تھا؟ گجرات شہر میں، راستے میں پڑتا ہے آپ کا مومدی پور۔ مثال سنیے جہاں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، فرض کیجئے جلال پور سے نکل کے حضرت ابو بکر جب مومدی پور والے پل پہ پہنچے، پیچھے سے جبریل نازل ہوا۔ یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں عربی عبارت یہ شیعوں کی نہیں ہے، یہ میرے سنی اور اہل حدیث بھائیوں کی 150 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ سر اٹھائیے اور جملہ سنیے، اس پہ لکھا ہے جبریل نازل ہوئے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو درود و سلام کہتا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے لا یؤدی عنکا الا انت او رجل منکا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ کی آیتیں جو آپ نے ابو بکر کو دے کے بھیجا ہے، حضرت ابو بکر کو واپس بلائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اسے فقط 2 پہنچا سکتے ہیں، یا محمد خود جائے یا اسے بھیجے جو نبی جیسا ہے۔
شاہ جی بسم اللہ، آپ کے کیا بن حیدری، بسم اللہ کریں. جیو بسم اللہ کرم. مولا آپ کو سلامت رکھے. انکل جی بہت شکریہ، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جلال پور جٹا زندہ باد ہے جی. مالک آپ کو سلامت رکھے. اے میرے حبیب، صدقے جاواں، اللہ کہہ رہا ہے، ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ وہ آیت جو میں نے موضوع سکر رکھا وہ کیا ہے، لیکن آپ تمہید میں اتنا اچھا بول رہے ہیں. اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. اے میرے حبیب، یا تو جا یا اسے بھیج، صدقے جاواں، جو تجھ جیسا ہے. جب جبریل نے کہا نا اللہ کہتا ہے یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے، فوراً مصطفیٰ نے کہا اینا اینا اخی علی ابن ابی طالب. صدقے جاواں بیٹا میرے ساتھ بولے گا نوجوان بھائیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمایا کہاں حیدری جی. صدقے جاواں فرمایا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا چاچا جی، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب تو جا یا وہ بھیج جو تجھ جیسا ہے، تو نبی نے فرمایا یہ جو مجھ جیسا ہے نا وہ کائنات میں صرف علی ہے. میرے بھائی کو بلاؤ. مولا علی آئے. لبیک 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 یا رسول اللہ. سرکار علی حاضر. کہا یا علی جلدی سے گاڑی نکالیے، یعنی گھوڑا جلدی سے گاڑی نکالیے. گجرات کے لیے آرڈر تھا حضرت ابو بکر کا، لیکن پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یا محمد جائے یا محمد جیسا جائے. تو یا علی پوری کائنات میں تو ہے جو مجھ جیسا ہے. گاڑی نکالیے. ابھی حضرت ابو بکر محمدی پور کے پل پہ ہیں، آپ جا کے انہیں لیجئے اور صورت خود لیجئے اور جا کے خود مکہ میں کعبہ کے اندر یہ پیغام پہنچائیے. حضرت مولا امیر کائنات، یہ سب نے لکھا ہے. اس میں کوئی بھائی نہ سمجھے کہ میں کوئی گستاخی یا بے ادبی کرتا ہوں. میں ویسے بھی گستاخی بے ادبی نہیں کرتا، اور جو بھی پڑھ رہا ہوں یہ بالکل سچ لکھا ہے. اپنے بھائیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. حضرت مولا نہ اس میں نہ لکھا ہو میرا قتل معاف. حضرت مولا علی وہاں گئے، حضرت ابو بکر سے وہ آیتیں لیں اور خود چلے گئے. آگے دو روایتیں ہیں. 90% روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر واپس آ گئے. اس میں 50% شیعہ کہتے ہیں اور 40% سنی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اینے مولوی رل کے اندر نے کہ حضرت ابو بکر جلال پور میں واپس آ گئے، لیکن کچھ تھوڑے سے مولوی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ساتھ گئے تھے، صورتیں آیتیں علی نہیں پڑھی تھی، لیکن ان جو ابو بکر بھی ساتھ چلے گئے تھے امیر حج بن کے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. اکثریت کا کیا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر سے جب مولا علی نے آیتیں لیں تو حضرت ابو بکر واپس آ گئے اور مولا امیر المومنین سیدھا مکہ میں پہنچے اور کعبہ میں جا کے عین اللہ آنکھوں سے مشرکین کو دیکھ کے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہر قسم کے شرابی، نجس، زانی، پلید کا داخلہ اللہ کے حرم میں منع ہے. اب مجھ سے پوچھو زیغم مجتبی، تو پڑھ رہا تھا کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو ٹر کدھر گئے ہیں؟ اے چولی خالی ہے. جملہ مجلس کا پہلا ہے، اس کے بعد میں نے آیت پڑھ کے دھیمے لہجے میں مجلس شروع کرنی ہے. سونی دعا منبر تک آئے. وجہ کیا تھی؟ اس صورت میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم جو میری ریسرچ ہے وہ یہی ہے. اس میں بسم اللہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ جو پڑھ رہا تھا وہی وجود ہے بسم اللہ کا. صدقے جاواں سارے صدقے جی بسم اللہ کرا. ہر حلالی ہر موالی حیدری. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. جو جی بسم اللہ کرا جو آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا وہ خود بسم اللہ تھا. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کرسی. تو آیت الکرسی میں لکھا ہے نا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کا مطلب ہے کائنات میں صرف 2 علی ہیں، یا جلی علی ہے یا شیعوں کا مولا. ہاں تو یہی کہتا میرا مولا علی خود وجود بسم اللہ ہے. چونکہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے، اور اللہ کا نام یا جلی ہے یا علی ہے. تو میرا مولا علی خود وجود بسم اللہ تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے اس سورت کی آغاز میں بسم اللہ. لو جی ہون پڑھی آیت، ہون شروع کریے مجلس. آیت سنیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ انکل جی یہ ایسی میں آیت پڑھنے لگا ہوں، ہے قرآن کی آیت، لیکن کئی لوگ ڈر جاتے ہیں. لے بھائی یہاں مولوی گیا تو یہاں بانی گیا،
آج پرچا ہونے لگا ہی کہ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہے. ایک تو قرآن ہے اور دوسرا بندہ عزت سے پڑھے, تمیز سے پڑھے, تہذیب سے پڑھے, نہ لڑائی ہوتی ہے نہ پرچا ہوتا ہے. حالانکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے قرآن ہے, قرآن پہ پرچا کیسا. اب دیکھیے آیت 119, سورت کا نام توبہ اور نمبر 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں پڑھ رہا ہوں, قرآن میں بسم اللہ نہیں ہے. آئیے جی. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ کہتا ہے دھیان نال قرآن ہے, اے ایمان والو جی اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. مالک پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جائے. بھائی صاحب سمجھ آ رہی بات کی؟ بھائی صاحب اب میں اس آیت کو کھولنے لگا ہوں. بزرگ دعا فرمائیں گے, نوجوان اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے. شاہ جی اجازت ہے بابا جی؟ بابا جی میں آیت کو کھولنے لگا ہوں. آیت کا پہلا لفظ کیا تھا؟ یا ایھا الذین, صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب مجھے یہ بتائیے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے نا کہ اے ایمان والو. پتر آپ بھی بولے, بھائی بولیے, یہی بنتا ہے اے, ایک بار سارے بولو اے. اب مجھے اپنا نوکر سمجھ کے یہ بتائیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سامنے جلال پور تھا, گجرات کون تھا, سامنے کون تھے؟ صدقے جاواں صحابہ کرام. ایک باری ہر شیعہ اونچی بولے, سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ سامنے تھے. تو اس کا مطلب ہے جب آیت اتری ہے تو تب جلال پور سامنے نہیں تھا, تب تھے پاک نبی کے چاچا جی صحابہ. ادھر دیکھو ذرا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا, آپ کو پتہ نا سکول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے, ہے نا. 6 سال کے بعد, اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد اپنی, بابا جی بسم اللہ کرنا, اپنی بہن سے قرآن سن کے حضرت عمر ایمان لائے. اسی طرح لکھا ہے حضرت عثمان بھی ہجرت کرتے ہوئے وہ ایمان لائے. اور مدت کے بعد فارس سے چلتا ہوا سلمان آیا, وہ ایمان لایا. حضرت ابوذر ایمان لائے, حضرت عمار یاسر ایمان لائے. تو یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہے, آپ نے علماء سے سنا بھی ہے. تو میں 2-3 صحابہ کے نام لیتا ہوں, انشاءاللہ مجلس اسی آیت میں مجلس مکمل ہو جانی ہے. پھر سنیے, حضرت ابو بکر بوڑھوں میں ایمان لائے, حضرت عمر 6 سال کے بعد ایمان لائے, حضرت سلمان ایمان لائے, ابوذر غفاری ایمان لائے. تو اب مجھے کہنے دیجئے, اللہ قرآن میں, بسم اللہ کرنا, اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا اے ابو بکر جی, اے عمر جی, اے عثمان جی, اے سلمان جی, اے ابوذر جی, اے مقداد جی, اے ابن مسعود جی, اے طلحہ جی, اے زبیر جی. اللہ کیا کرے؟ فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جائے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک حیدری, مولا آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی اس سے بڑی وضاحت ہو سکتی ہے جی؟ یعنی میں نام لے رہا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے, شمع رسالت کے پروانوں کے, میں نام لے کے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ انہیں کہہ رہا تھا اے صحابیو, اے ایمان والو, سچوں کونوا مع الصادقین, صادق کے ساتھ نہیں. میں جناب سے پوچھتا ہوں, مل کے بتائیے, پوری کائنات میں وہ کون سا ایسا پاک سچا صادق ہے چاچا جی جسے دشمن نے بھی کہا تو صادق بھی ہے؟ انکل جی بسم اللہ کرا. شاہ جی اور تو ذرا مجھے کوئی بھائی بتائے گا کہ وہ پاک ذات کون سی ہے؟ میرے خیال میں وہ پاک حسین کے نانا ہیں. تھوڑا کی خیال ہے؟ جدہ جدہ یہ عقیدہ اونچی ورزی کی خیال ہے جی؟ بے شک وہ پاک زہرا کے بابا ہیں, وہ میرے سخی مولا حسین بادشاہ کے نانا ہیں. کہ اگلا عقیدہ شیعت کیا بیان کر لگا ہوں, وہ میرے مولا علی کے بھی مولا ہیں. وہ کون سی ذات ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کی وہ ذات ہے جسے شاہ جی دشمنوں نے بھی کہا کہ تو سچا ہے, تو صادق ہے. لیکن وہ جتنے بھی صادق ہیں, ایک بات ہے, ہیں صادق, صادقین نہیں ہیں.
میرا نبی ہے صادق، چونکہ میرا نبی فرد واحد ہے، ذات واحد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے پاک صحابیوں، اے ایمان والوں، صادق کے ساتھ نہیں ہونا، کونو صدقے جامع کونو مع الصادقین، صادقین سچوں، اس کا مطلب ہے کچھ ہیں جو محمد جیسے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ قرآن ہے نا بھائی، قرآن ہے بھائی، قرآن ہے دری۔ اس کا مطلب ہے میرا پاک مصطفیٰ بہت بڑا صادق ہے، لیکن ہے ایک صادق، فرد واحد ہے، ذات واحد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک۔ بھائی پتر، چھوٹے پتر، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے شیعو، اے سنیوں، جلال پوریوں، گجراتیوں، پاکستانیوں، صحابیوں، صادق کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقن ایک، صادقان دو، صادقون صادقین 3 4 5 12 14، جتنے بھی ہو جائیں، جتنے بھی ہو جائیں، لیکن صیغہ جمع کا ہے۔ اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ایک صادق تو پوری کائنات مانتی ہے۔ آئیے ذرا رل مل کے سارے شیعہ سنی بھائی قرآن سے پوچھتے ہیں مالک باقی صادق کون سے ہیں؟ تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجئے۔ مولوی جی سب سے بڑا صادق کون؟ فرمایا مصطفیٰ۔ مولوی صاحب اب میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، جسے سمجھ آئے مہربانی پاویں شیعہ تو پاویں سنی، لفظ قرآن کا ہے، سونی آواز کے ساتھ اس کی پاکیزہ تائید شادی ممبر تک آنی چاہیے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، پتر جنہوں اشارہ سمجھ آئے۔ جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا، ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، صدقے جاؤں بابا جی، صدقے جاؤں چاچا جی، مہربانی۔ حیدری جی بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے چاچا جی، وہ نوجوان کو بتا رہے تھے کہ مولوی کا مطلب ہے مبالغہ، سارے محترم سامنے بہت شکریہ، صدقے جاؤں۔ اور آپ کو پتا ہے نا یہ ذاکر آپ کو پڑھتے ہیں۔ پنجابی میں ادو کب کہتے ہیں؟ جدو گل پچھلی، جدو گل ادو تو پیتا سی نا۔ ہوں دھیان رکھا جائے، جب سارے لوگوں نے سنا نا کہ وہاں پہ سچا جائے گا، سارے بیٹھ گئے۔ سلمان آگے بڑھا، یا رسول اللہ منا اہل البیت، میں تو آپ کے اہل بیت، میں تو جاؤں گا نا۔ فرمایا سلمان جب تو زہرا کی چوکھٹ پہ نہیں تھا ادو میں ایسا ہی تھا۔
ہائے ہائے صدقے جاواں سارے 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 ہائے ناری بسم اللہ کہنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا اس وقت بھی تو ایسا تھا؟ کہا سرکار نہیں وہ وقت تو نہیں ہے. فرمایا پھر سن، یہاں وہ جا سکتا ہے جو عہدوں میں سچا ہو. صدقے جاواں یہاں وہ جائے گا جو اس وقت بھی سچا ہو، اس نے کبھی جھوٹ. اب سنیے، اب میں آپ کے 1 سے 1.5 منٹ لوں گا. کیوں؟ چونکہ آپ کے بچے کو مباہلہ حفظ ہے، تو وہ باتیں کیوں کروں جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا اینگل سادات کی دعاؤں سے میں ایک ایسا اینگل جناب کے خدمت میں ہدیہ کروں جو انشاءاللہ آپ میں سے 80-90% لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا. وہ ذرا غلطیاں نہ سنیں جی. لفظ مباہلہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیے علم صرف کی نگاہ میں. باہلا یباہلو مباہلتن، اس کا ترجمہ دھیان نہ سنیں جی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے 2 پارٹیاں کھڑی ہوں اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں، لیکن لعنت جائے گی اس پر جو لعنت کا حقدار ہے. یہ ترجمہ چھوٹے پتر نوجوان بھائیوں، یہ ترجمہ ہے لفظ مباہلہ کا. اور بیٹا یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ مباہلہ قرآن میں ہے، اس لیے ہر شیعہ سنی بھائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ پتر اس کا ترجمہ کیا. بیٹا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 2 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں لیکن تباہ ہوتا وہ ہے جو تباہی کا حقدار. اچھا اب مجھے بتائیے، جب 2 لوگ آپس میں بات کریں گے اتنے ٹرپل ٹو کی لوڑ ہے؟ کوئی تلوار کی ضرورت، کوئی تیر کی ضرورت؟ اس کا مطلب بات ہی کرنی ہے نا. دھیان رکھا جائے، بات کرنی ہے نا. تو میرے بھائیوں بات کے لیے ٹیبل چاہیے یا میدان؟ ذرا مجھے بتائیے، شاید صدقے جاواں سید ذرا مہربانی. بابا جی ٹیبل چاہیے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جلال پور جٹا میں 2021 کے مطابق مباہلے کا ترجمہ بنے گا ٹیبل ٹاک. سینٹر میں میز پڑا ہو، ایک کرسی ادھر ہو ایک کرسی ادھر ہو. ادھر نبی پاک بیٹھ جائے، ادھر عیسائیوں کا بڑا پادری بیٹھ جائے اور آرام سے بات ہو جائے. تباہی اسی پہ آئے گی جو تباہی کا حقدار ہے. میرا مصطفیٰ تو تب بھی سچا تھا جب آدم نہیں تھا، ہے نا. تو ضرورت دھیان رکھیں، میں نے کہا کہ میں آپ کا 1 منٹ لوں گا. ضرورت تھی ٹیبل کی، جبکہ مباہلہ کہاں ہوا؟ ہاں صدقے جاواں ایک کر سارے حلالے بولو کہاں ہوا؟ مہربانی. ایک دوسری بات قرآن کی گواہی. دوسری بات سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف 7واں، دھیان نال 7واں سورہ، آیت کا نشان 157 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اس کا ترجمہ موٹا موٹا یہ ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو عیسائی ہیں نا اہل کتاب، یہ اپنی تورات اور انجیل میں پڑھ چکے ہیں کہ تو کل بھی سچا تھا، تو آج بھی سچا ہے. پھر دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ثم آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دھیان رکھا جائے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے حبیب، یہ کافر عیسائی اہل کتاب ایسے جانتے ہیں تو سچا ہے جیسے کوئی پیو اپنے پتر کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے. پاجی میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر سن لو. اللہ قرآن میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے میرے حبیب انہاں نوں انج پتہ ہے تو سچا ہے جویں ہر پیو جاندا ہے کہ یہ جو سامنے بچہ ہے یہ میرا ہے یا میرا. آپ بتائیے جتنے بچوں کے باپ بیٹھے ہیں اپنے پتر سے اپنی خوشبو آتی ہے کہ نہیں؟ شکل تھوڑی بہت ہی نہ بھی رلے آتے ملتی ہیں کہ نہیں؟ جب وہ آتا ہے تو کھچ پڑتی ہے کہ نہیں؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے بابا جی، قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کافر اس طرح جانتے ہیں کہ حبیب تو سچا ہے جیسے باجوہ صاحب پیو، قرآن ہے قرآن، جیسے پیو جانتا ہے کہ آ منڈا میرا ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں نے قرآن سے 2 آیتیں پڑھیں جس میں یہ لکھا ہے کہ عیسائی اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد سچا ہے. پاجی ہون سر چکو نتیجہ دیاں. اس کا مطلب ہے 2 باتیں طے ہو گئی. قرآن میں جو لفظ مباہلہ ہے اس کا مطلب ہے ٹیبل ٹاک. ایک
دو آیتیں کہتی ہیں کہ عیسائی پہلے سے جانتے ہیں کہ محمد سچا ہے. لو پھر آ چھوڑیے تو دعا سونی ممبر تک آئے. جب یہ جانتے تھے کہ محمد سچا ہے پھر مباہلے کا چیلنج قبول کیوں کیا؟ جب مباہلے کا مطلب ہی ٹیبل ٹاک ہے پھر انہوں نے میدان کا مطالبہ کیوں کیا؟ مولا کی قسم میں نے کبھی جلال پور جٹا میں گلا نہیں کیا, کیونکہ سنتے ہی تسی ایڈا سونا ہو کہ تہاڈی داد ممبر تک کمال ہوندی ہے. لیکن اج ریکویسٹ کر لگا اج ذرا پھیپھڑے کی آخری تہ سے زور کے ساتھ آپ کی تائید ممبر تک آنی چاہیے. ہر حلالی کوشش کرے. جب جانتے ہیں محمد سچا ہے تو چیلنج کیوں کیا؟ اور جب ٹیبل ٹاک ہے مباہلے کا مطلب تو میدان کیوں طلب کیا؟ کیونکہ عیسائی سن چکے تھے کہ محمد کے ساتھ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میدان میں رکتے نہیں ہیں. ہوئے ہوئے صدقے جاواں مولا آپ کے ساتھ باجی کدھر بندہ پہ یار اے ویکھی بندہ کدھر بندہ پہ. او یار خدا دا نا اگے بیٹھ کے کی کرنا پیا؟ ظلم کرنا پیا یار. میرے لو دے اور سائیں لوگا میرے لو یار میں تیرے لو دینا پیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قریب بیٹھ کے ایسا نہیں کرتے. میری طرف دیکھیے, آپ ادھر دیکھنے بار بار. چلے اب میں آپ کی وجہ سے دوبارہ جملہ دہراتا ہوں. جب یہ جانتے تھے کہ محمد سچا ہے اور مباہلے کا مطلب بھی ٹیبل ٹاک ہے پھر انہوں نے میدان کو طلب کیوں کیا؟ میں کہہ رہا تھا کہ ہر حلالی پھیپھڑے کی آخری تہ سے بولے وہ جملہ اب آ رہا ہے. کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میدان میں رکتے نہیں ہیں, وہ میدان کے فرار ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ مباہلہ کے لیے محمد اور اس کے کچھ ساتھی آ رہے ہیں, جیسے بڑے پادری نے دیکھا, کہتا ہے تمہاری کیتی کتری خون میں پڑ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا ادھر دیکھو وہ فرار نہیں حیدر کرار آ رہا ہے. سارے بھائی سارے بابا جی بسم اللہ کرا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے فکرہ کہنا ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ پھیپھڑے کی آخری تہ سے بھائی اگر ممکن ہے تو تھوڑی سی آواز دے دیجیے, کیونکہ ان کی آواز مجھ سے زیادہ ہو گئی ہے. میں ایسا جملہ کہنے لگا ہوں کہ آپ کے کلیجے کے اندر سے میں انشاءاللہ علی پاک کی جوتی کے صدقہ, سادات کی دعاؤں کے صدقہ, میں نے آپ کے کلیجے میں ولایت والا ہاتھ ڈال کے ابھی ڈھیر ساری دعا میں نے ممبر تک لے آنی ہے. توجہ رکھو جی. کہا خبردار, تم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فرار آئے گا, وہ دیکھو فرار نہیں حیدر کرار ہے. ایک کرار کی زوجہ ہے, دو کرار کے بیٹے ہیں, اور ایک کرار کا بھائی اور اس کا مولا محمد ہے. تو اڈی کیتی کتری کھوج پہ گئی. وہ عیسائی آگے اگلا فکر اب سب پورا کرنا ہے. عیسائی وڈا پادری گارڈ باپ بشپ آگے بڑھ کے خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ان کا حکم جیسے فرش پہ چلتا ہے ویسے عرش پہ چلتا ہے. چاچا جی بسم اللہ کریں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں وہ سید دیکھ رہا ہوں, صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے, کہ ان کا حکم. بھائی غلام باجی مہربانی, آپ نے چونکہ مجھے بڑا سن رکھا ہے آج آپ کو بھی لطف آ رہا ہے, آپ بھی سمجھ رہے کہ آج نہیں باتیں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا جی؟ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ان کا حکم جیسے فرش پہ چلتا ہے ویسے عرش پہ چلتا ہے. ترتیب کیا تھی مباہلے کی؟ ادھر دیکھیے, حسین یہاں, پاک حسن یہاں, پاک سیدہ طاہرہ پیچھے, اور سب سے پیچھے حیدر کرار. یعنی مباہلے کا طریقہ دیکھیے, جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا تھا آج وہ سب سے کیوں؟ علی کو سب سے پیچھے رکھ کے نبی نے بتایا کہ آج بات تلوار کی, اور ساتھ میں یہ بتایا کہ علی میری جان ہے سب سے پیچھے. میں یہی بتا رہا ہوں ہم ویسے چھوٹے بڑے ہیں سچا ہونے میں, جیسے میں ہوں ویسے حسین ہے. اب دیکھیں قرآن کی ترتیب دیکھیے. ایک جملہ چوکھا بریک ہے, اگر یہ آپ نے اچھا سنا تو اگلا پڑھوں گا, ورنہ ایک لفظ مصعب کا کیا کہ آپ کو سلام کر کے میں سید کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. دھیان نہ سنا جی. بابا جی شرائی صاحب, بابا جی یہاں پاک حسین, یہاں پاک حسن. اے پہلو گل سن لو, یعنی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے, جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے. پیچھے حجاب خدا, صدقے جاواں, سب سے پیچھے وجہ اللہ. یعنی پاک رسول قدم اٹھاتے ہیں
تو پاک بطول کا قدم آتا ہے. پاک بطول قدم اٹھاتی ہیں, پاک علی کا قدم اوپر آتا ہے. یعنی اللہ کا پروگرام یہ تھا کہ چونکہ زہرا میری غیرت ہے فرحان بھائی, اس لیے اس کا پاؤں بھی کوئی غیر. مجھے مولا علی کی قسم عیسائیوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم مصطفیٰ سے کچھ بات کرتے, لیکن وہ جو سینٹر میں مستور آ رہی ہے نا, اس کی عزت اور حیا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سروں کو جھکا دیں. پائنتن دی قسمیں جس کے حیا میں عیسائیوں نے سر جھکائے تھے نا, وہ مسلمانوں کے دربار میں 2.5 گھنٹے کھڑے رہے. خیر پڑھا, میں پھر کہنا چاہتا ہوں جی صدقے جامع مولوی صاحب قبلہ, حسنین بھائی, ذاکر تبارک صاحب, شاہ جی, باجوہ صاحب, عیسائیوں نے جس کا حیا کیا تھا وہ 2.5 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. شیخو پورہ میں ذاکرین کی محفل تھی تو وہاں ذاکروں میں بحث ہوئی کہ بی بی 2 گھنٹے کھڑی رہی, 2.5 یا 3. حاجی مقبول حسین ڈکو صاحب, مصائب کے پہاڑ, اللہ درجات بلند کرے, بابا موجود شاہ جی وہ فرماتے ہیں کہ ذاکرو یہ کیسی بحث کر رہے ہو, 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے, اور پیڑیو چپ کرو, 1 منٹ ہی صحیح, یہ دیکھو قوم کھڑی رہی. عراق کے ایک سید عالم دین سے پوچھا گیا, آپ سید ہیں, عربی ہیں, رسول کی اولاد ہیں اور عالم دین ہیں, آپ بتائیے آپ کی پاک دادی دربار میں کتنی دیر کھڑی رہی؟ سارے امتیاں تے واجب ہائے کر کے تے سیدہ نو دوسرا دیا جے. وہ سید عالم دین کہتا ہے بس اتنا سمجھ لو 300 بندہ تحریر پڑھتا رہا, چپ کر کے بطول. میں بسم اللہ کرا, مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے, پاک بی بی تھوڑا پرسا قبول فرمائے. مارا پاک بی بی کو بھی گیا ہے, مارا پاک بی بی کے بیٹوں کو بھی گیا ہے, اور مارا پاک بی بی کی بیٹیوں کو بھی گیا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ روایت پڑھوں آپ کے سامنے جو میں نے جلال پور جٹا میں کبھی نہیں پڑھی. 3 سر ایسے ہیں, 3 سر جن کو قتل کرنے کے بعد بھی بے حرمتی کی گئی. یہ تسی ایک باری آرام نہ سن لو, پھر تھوڑی ہائے جانے, ماتم جانے تے پاک بی بی جانے. کوشش کر کے میرا خیال ہے اس پاک مجلس کا مہمانوں میں سے میں پہلا ذاکری ہوں شاہ جی, تقریباً میرا خیال ہے آغاز مجلس ہے, اور الحمدللہ آغاز مجلس میں جتنا سجدوں کا بارگاہ ہے آخری دیوار تک ایک بندے کے بیٹھنے کی گنجائش پہ نہیں, پنڈال فل ہو گیا ہے. یہ آپ کی برکت ہے, آپ کا عشق ہے حسین ابن علی سے کہ آپ آئے ہیں. مہربانی کوشش کیجیے گا ہر بھائی کی ہائے نکلے. بابا جی سید زادہ, بابا جی ہمیں ذاکر صاحب, حسنین بھائی, ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کہ شیعو تمہاری قوم بڑی الٹی سی قوم ہے. کیسے بھئی؟ تم ممبر پہ کہتے ہو چاچا جی کہ حسین نے وہ کام کیا عباس بھائی جو نبی نہیں کر سکے. بے شک بے شک, تو پھر تمہیں کہنا چاہیے واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. کیسی پٹھی قوم ہو تم, کالے کپڑے پہن کے کہتے ہو ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. روتے کیوں ہو؟ میرا ویر تمہیں دسا رونے کیوں ہوا؟ روتے اس لیے ہیں کہ کاٹ لیا گلا شمر نے جور و جفا سے. روتے کیوں ہیں؟ ارے پھر خنجر کو پوچھ لیا زینب کی رضا سے. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا. بھائی میں پھر پڑھتا ہوں چاچا جی, پھر پڑھتا ہوں چاچا جی, اللہ آپ کا پرسا قبول پائے. جتنے بزرگ ہیں اتنے جوانوں کی طرح ماتم کر رہے ہیں. کاش باجوہ صاحب, کاٹ لیا گلا شمر نے جور و جفا سے, اور پھر خنجر کو پوچھ لیا زینب کی رضا سے. جی بسم اللہ کرا, مولا آپ کا پرسا قبول فرمائے. میں نے رات کو جملہ کہا تھا بابا جی, بڑا گریا ہوا. سید اجازت میں جملہ کہوں بابا جی؟ میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ دنیا زمین خریدتی ہے فصل کھانے کے لیے, حسین نے خریدی تھی پتر دفنانے کے لیے. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا. بھائی جو پیچھے والا بھائی ماتم کیجیے گا, کیوں روتے ہیں؟ پھر خنجر کو پوچھ لیا زینب کی رضا سے. اور جس کا بھائی مارا جائے اسے تسلی دی جاتی ہے یا کڑیاں دی جاتی ہیں؟ بابا جی جس کا بھائی مارا جائے, اور ایک نہیں قطار بھائیوں کی ماری جائے. کتنا زخمی تھا پہلا سر جسے قتل کے بعد بھی اذیت دی گئی, بے حرمتی کی گئی. وہ پہلا سر کون ہے؟ زہرا کے بیٹے حسین کا. اب ذرا تصور کیجئے کہ میرے مولا کتنے زخمی ہوں گے. پیر شہباز شاہ جی, بابا جی روایت کے میں وینا جی کہڑا شیعہ جی دی ہائے نہیں نکل دی.
روایت کے جملے یہ ہیں کہ حسین مولا اتنے زخمی تھے 10 محرم کو کہ سامنے کھڑا بندہ حسین کے سینے سے پچھلا بندہ دیکھ لیتا تھا۔ اور باجوہ صاحب جی بسم اللہ چاچا جی روایت کیا ہے؟ 1950 زخم بر بدن۔ کرا ترجمہ؟ اکبر کے بابے کے بدن پر 13 ضربیں چلنے سے پہلے 1950 زخم تھے۔ زخموں میں زخم تھے۔ سر اٹھائیے، ہر حلالی کی ہائے ممبر تک آئے۔ اتنی زخمی قمیض واپسی پر اپنے پاک نانے کی قبر پہ رکھ کے بی بی زینب نے کہا تھا نانا تیری قبر کی قسم تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے، زینب زیادہ زخمی ہے۔ نانا مجھے بڑا مارا گیا ہے، نانا بازار شام میں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی جلتی ہوئی لکڑی، بسم اللہ مرحبا یا زہرا، پاک بی بی آ کے دیکھ اس وقت میں اپنوں کو کوئی ایسے نہیں روتا جیسے یہ تیرے بیٹے کو رو رہے ہیں، اتنا زخمی تھا۔ اب مجھ سے پوچھیں گے کہ زیغہ مجتبی یہ بتا حسین مولا زخمی زیادہ ہوئے کیوں تھے؟ ایک مرتبہ مل کے مجھے بتائیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں یہ ذاکر پڑھتے ہیں نا، صحیح پڑھتے ہیں، یہ ذاکر کہتے ہیں میرا مولا جتھے لٹھ ہے اتھے کٹھا نہیں۔ یہ سنتے ہو بھائی جان، سنتے ہیں آپ؟ جہاں امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا چھوٹے بھائی، وہاں قتل نہیں ہوئے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کتنے فاصلے پہ قتل ہوئے؟ 1.25 میل۔ چاچا جی شاہ جی جملہ پھر سنیے گا میرے بھائیوں، میں کہہ رہا ہوں جہاں حسین گرے ہیں نا وہاں سے لے کے 1.25 میل دور ذبح ہوئے ہیں۔ کیا اس سے بڑی قسم بھی کوئی ہے؟ غازی کے علم کی قسم 1.25 میل حسین نے کیسے سفر کیا؟ کتے کے بچے شمر نے شبیر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور 1.25 میل کشیدتا ہوا قتل گاہ کی طرف بسم اللہ کرا قتل گاہ کی طرف لے چلا، اور لکھا ہے جیسے حسین گرے حسین کے منہ سے نکلا یا امتا، ہائے اماں۔ جب کہا نا ہائے اماں، آپ نے سنا ہے 13 ضربیں چلی۔ اب وہ فکرہ سنیے کہ قتل کے بعد میرے مولا کے سر سے کیا ہوا۔ ادھروں دیکھو جی، ایک بار سارے لوگ ایتھے تہاڈی ہائے تے ماتم بلند ہو جانا ہے۔ پا جی لکھا ہے، بابا موجہ شاہ جی آپ بزرگ سید ہیں، بابا جی معاف کیجیے، لکھا ہے کہ جب کٹا ہوا سر مولوی صاحب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے تو اس حرامی نے سکینہ کے سامنے شبیر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ چاچا جی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے، شرازی صاحب بسم اللہ کرا، بابا جی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے بلند کر کے کہتا ہے لگتا ہے شمر نے شراب زیادہ پی تھی بابا جی، اسی لیے اس نے حسین کا گوشت ٹھیک طرح کاٹا نہیں ہے، گلا گول نہیں کیا، مجھے سیدوں کی جد کی قسم ہے۔ لکھا ہے قریب کھڑے سپاہی سے کہتا ہے جلدی جا بازار سے ایک کینچی لے کے آ۔ وہ بازار سے کینچی لایا، اس نے زینب کے سامنے حسین کے گردن کے گوشت کو کاٹنا شروع کیا۔ اے پاک سجاد کا خون پانی خون بن کے گرا، اس نے اس طرح توہین کی۔ اور پتہ ہے پھر بازار میں کیا کرتے تھے؟ بازار میں ٹولیاں بنا کے نا سجاد مولا کے سامنے، شاہ جی آپ کی جد کی قسم، مولا سجاد کے سامنے یہ ایک دوسرے کی طرف سکینہ کے بابے کا سر پھینکتے تھے، جو پھینکتے تھے قرآن میرے سر پہ رکھو۔ کبھی ان کے ہاتھوں پہ سر آتا تھا اور کبھی غریب کا سر مٹی پہ گر جاتا تھا۔ یہ بے حرمتی ہوئی تھی مولا حسین کی۔ دوسرا سر ام البنین کے بیٹے عباس کا ہے۔ ذاکر تیرے سامنے پڑھتے ہیں نا کہ غازی کا سر موقع نیزہ پہ نہیں تھا، اس کی وجہ یہ کہتے ہیں چونکہ بی بی زینب کے بال کھلے ہوئے تھے۔ مجھے سادات کی قسم ہے سید سارے ایک جیسے غیرت مند ہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ غازی کا سر نیزے کے لائق نہیں تھا۔ اتنا مارا گیا ہے ربیہ کے بھائی کو کہ عباس کا سر نیزے کے لائق نہیں تھا۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ غازی کا سر نیزے پہ نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ ہر کوئی کہتا ہے گھوڑے کی گردن میں تھا۔ ایک گل سچی ہے، آج تجھے بتاؤں گھوڑے کی گردن میں کیسے تھا۔ 5 12 14 کی قسم میں لکھا ہے زجر بن قیس حرامی نے لکڑ کا تیر لیا، اس کے اوپر رسی کو لپیٹا، بی بی پاک زینب کے سامنے آ کے غازی کے ایک کان میں داخل کر کے دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہ عباس کا سر تھا۔ ایتھے ہر شیعہ تے واجب ماتم کرے، ایک بار آکھو ہائے حسین، ہائے حسین۔ اور تیسرا سر کس کا تھا؟ سکینہ کے بھیا اصغر کا۔ جب ایک نیزہ چھج کربلا میں داخل ہوا، جو ہی نیزہ بلند ہوا
خالی نیزہ نہیں، سکینہ کا اصغر بھی اوپر تھا. اس حرام زادے نے اصغر شاہ جی اصغر کی خشک بالوں میں ہاتھ ڈالا، اپنی کمر بند سے خنجر نکالا اور رباب کے سامنے اصغر کا گلا کاٹنا شروع کیا. آپ کے ماتم کی قسم ہے، یہی لکھا ہے، غازی کے علم کی قسم، قرآن کے 30 پاروں میں شرازی صاحب لکھا ہے ابھی اصغر کا کچھ گوشت باقی تھا، اس نے رباب کے سامنے اصغر کی گردن کو موڑ دیا اور بی بی نے ماتم شروع کیا. کہا عالیہ اب تو راضی ہے، ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا، میرا اصغر 3 بار. واسع علیہ وسلم ایام القلب.